السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباد اللہ الذین اصطفیٰ اما بعد ربی زدنی علما۔ محترم ناظرین، اس کورس ڈپلومہ ان شرعیہ اینڈ اسلامیہ میں ایک سبجیکٹ درس قرآن رکھا گیا ہے، جس میں ہم انشاءاللہ مخصوص صورتیں اور کچھ اہم صورتوں کی کچھ اہم آیات انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے، صدقہ جاریہ بنائے اور میزان حسنات میں شامل فرمائے، آمین۔ آج ہم سب سے پہلے ہماری شروعات درس قرآن کی شروعات سورۃ الفاتحہ سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورۃ الفاتحہ کی بڑی فضیلت ہے۔ احادیث میں کئی فضیلتیں سورۃ الفاتحہ کے متعلق آئی ہیں۔ میں آپ کے سامنے اس کی فضیلت کے اعتبار سے ایک حدیث رکھنا چاہوں، جس سے اس کی پوری فضیلت واضح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت فرمائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی فضیلت والی سورت آج تک کبھی نہیں اتاری، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، نہ تورات میں۔ اور یہ سبع المثانی ہے، یعنی 7 آیتوں والی قرآن عظیم ہے جو مجھ پر نازل کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایسی سورت کبھی بھی نازل نہیں ہوئی۔ اس کی یہ ایک ہی حدیث سے معلوم ہو جاتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی کتنی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اچھا، اب دوسرا سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہتی ہوں کہ سورۃ الفاتحہ کو فاتحہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس سورت کو فاتحہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس سورت کو فاتحہ اسی لیے کہا جاتا ہے، اس کے 2 معنی ہیں، ایک ہے ابتدا اور دوسرا ہے آغاز کرنا۔ جیسے کہ قرآن مجید کی ابتدا اس سورت سے ہوئی ہے تو اسے فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے، یعنی شروع اس سورت سے ہوئی ہے، اسی لیے اسے سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے کئی اور نام ہیں، جیسے کہ مثلا احادیث میں مروی ہیں، جیسے کہ مثلا ام القرآن اور قرآن عظیم، سبع المثانی اور رقیہ، الشفا کہا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ ایک بچھو کے ڈسے ہوئے کو سورۃ الفاتحہ سے دم کیا اور انہیں آرام آ گیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ۔ تو سورۃ الفاتحہ کیا ہے؟ رقیہ بھی ہے، دم بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا ایک اور نام ہے الصلاۃ۔ اس کا بہت اہم نام ہے الصلاۃ۔ جیسے کہ حدیث قدسی میں آتا ہے، آپ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے الصلاۃ یعنی نماز کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز یعنی الصلاۃ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ کیا ہے؟ اللہ شروع کا جو آدھا حصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی ربوبیت اور اس کی بادشاہت کا اعلان ہے، اور آدھا حصہ جو ہے دعا و مناجات ہے جو بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ کیسے یہ 2 حصے تقسیم ہوئے ہیں سورۃ الفاتحہ میں، آگے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ ایک حدیث آپ صحیح بخاری حدیث نمبر 756 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری 756 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی، چاہے وہ اکیلا ہو یا امام ہو
یا پھر امام کے پیچھے مقتدی ہو. امام کے پیچھے جو نماز پڑھتے ہیں انہیں مقتدی کہا جاتا ہے، وہ ہو. ہر ایک کو سورۃ الفاتحہ پڑھنا ضروری ہے، گویا اگر نہیں پڑھیں گے تو اس کی نماز مکمل نہیں ہے. چاہے وہ سری نماز ہو، یعنی جو خاموشی سے پڑھی جانے والی جیسے کہ ظہر اور عصر ہے، چاہے وہ جہری نماز ہو یعنی فجر، مغرب اور عشاء جو زور سے پڑھے جانے والے ہو، چاہے فرض نماز ہو، چاہے نفل نماز ہو، یہاں تک کہ اگر جنازے کی بھی نماز ہو تو اس میں بھی سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے. اگر وہ نہیں پڑھیں گے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. یہ مختصر سی سورۃ الفاتحہ کی میں فضیلت آپ کے سامنے بتا رہی تھی اور اس کے دیگر نام. سورۃ الفاتحہ جو ہے مکی صورت ہے. اب مکی اور مدنی صورتوں میں فرق کیسے جانے؟ مکی صورت ان صورتوں کو کہا جاتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. یعنی آپ مدینہ کی طرف جب اب تشریف لے گئے اس سے پہلے جو مکہ میں رہے تک جو صورتیں نازل ہوئی وہ مکی صورتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد جب آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے وہاں پر جو صورتیں نازل ہوئی وہ مدنی صورتیں ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں اور شکر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا. بے شک تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی ایک بہترین صفت رب ہونے کی صفت کو بتا رہا ہے. رب کے دو معنی ہیں، ایک ہے پالنے والا، دوسرا ہے پرورش کرنے والا. اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں میں پالنے اور پرورش کرنے والا ہوں. کس کی؟ عالمین، تمام جہانوں کی، یعنی پورے یونیورس کی اللہ تعالیٰ پرورش کرنے والے ہیں اور پالنے والے ہیں. تو کیا ایسے رب کی ہم تعریف دل سے نہ کریں؟ بے شک اسی لیے اس آیت کو بڑے ہی دل اور احترام سے پڑھیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. الرحمن اور الرحیم اللہ تعالیٰ کے یہ دو صفتی نام ہیں. الرحمن میں جو ہے جوش والی صفت پائی جاتی ہے، پرجوش رحم کرنے والا، اور الرحیم مسلسل رحم کرنے والا، کنٹینیوسلی رحم کرنے والا. دیکھیں کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ دنیا میں اس کی رحمت عام ہے. جو رحمان والی صفت ہے وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رکھتا ہے، چاہے وہ کافر ہو مومن ہو کسی میں فرق نہیں کرتا. لیکن جو الرحیم والی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے یہ کل قیامت میں صرف مومنوں کے حق میں ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں سے شامل فرمائے. مالکی یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا. مالک یعنی بادشاہ، اونر کہیے آپ. بدلے کا دن، الدین، یہاں پر الدین جو ورڈ ہے اس کے دو معنی ہیں. الدین کا معنی ہے بدلہ اور دوسرا معنی ہے زندگی گزارنے کا نظام. جو دین اسلام ہمارا ہے، دین اسلام ہم کہتے ہیں نا، زندگی گزارنے کا نظام ہمیں کون سکھاتا ہے؟ ہمارا دین اسلام سکھاتا ہے. اور الدین اور ایک معنی کہتے ہیں بدلہ. اللہ تعالیٰ یہاں پر خود بول رہے ہیں کہ بدلے کے دن کا مالک ہے، یعنی اس دن کا مالک، یعنی قیامت کے دن کا مالک کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ. سورہ انفطار آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. اس دن کسی نفس کی کوئی نہیں چلے گی، بس اس دن حکم ہوگا تو صرف اللہ تعالیٰ کا ہوگا. تو اس دن کیا بنے گا ہمارا؟ سوچئے اور اپنے اعمال کو سدھارنے کی کوشش کیجئے. جیسے کہ میں نے ایک حدیث قدسی کہی تھی نا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ میں نے سورہ فاتحہ کو یعنی نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان بانٹ دیا ہے. یہ شروع کی جو 3 آیتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی ربوبیت اور بادشاہت ہے. اور یہ آدھا ٹکڑا جو ہے دعا ہے جو ہم اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں، خود اللہ ہی نے ہمیں سکھائی. وہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. تیری ہی اور تیری بھی میں فرق ہے. تیری ہی وہ تو صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے. اب یہ آیت ہم پڑھنے کے بعد، اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ سے مدد کا اقرار سورہ فاتحہ میں کرنے کے بعد ہم اب کسی اور سے استعانت نہیں طلب کر سکتے، کسی اور سے اپنی دعا و مناجات نہیں کر سکتے. یہاں پر خود
اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں سکھایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ سے ہمیں مانگنا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی۔ ہدایت کے دو مفہوم ہیں۔ ہدایت کا پہلا مفہوم یہ ہے کہ راستے کی رہنمائی کرنا، دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اس راستے پر چلا دینا یا منزل مقصود تک پہنچانا۔ اب ہدایت یہ ہے کہ منزل مقصود تک پہنچانا، وہ کیسے پہنچیں گے؟ صراط المستقیم راستے سے۔ صراط المستقیم یعنی سیدھا راستہ، سیدھا راستہ، صراط المستقیم۔ اور یاد رکھیے صراط المستقیم انسان کی عقل یا ذہانت سے نہیں حاصل ہو سکتی۔ صراط المستقیم تو وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش فرمایا۔ دین اسلام جو آج قرآن اور حدیث میں محفوظ ہے، یہی صراط المستقیم کا راستہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس راستے کی بات بتائی جن پر انعام ہوا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں ہر نماز میں کہ اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ انعمت علیہم، کن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا؟ وہ 4 کیٹیگریز ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا۔ ایک ہے انبیاء، دوسرے ہے صدیقین، شہداء اور صالحین۔ ان 4 لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا۔ تو کیا ہم اس میں آ سکتے ہیں؟ بے شک آ سکتے ہیں۔ ان کا عمل کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیا؟ ان کا جو عمل تھا، عمل کی وجہ سے۔ ان کا راستہ کیا تھا؟ جو راستے کی بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے، ان کا راستہ کیا تھا؟ ان کا راستہ عمل کا راستہ تھا، ان کا راستہ دعوت کا راستہ تھا، ان کا راستہ تزکیے کا راستہ تھا، اور ان کا راستہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا راستہ تھا۔ نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے۔ اگر ہم ان 4 چیزوں کو اپنا لیں، عمل، دعوت، تزکیہ اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، تو ہم پر بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہو سکتا ہے۔ ہم بھی ان 4 لوگوں کے کیٹیگریز میں شامل ہو سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والے بنائیں، آمین۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستے پر نہ چلا جن پر غضب ہوا۔ مغضوب کے معنی ہے جن پر غضب ہوا، جن پر اللہ تعالیٰ غصہ ہوئے۔ کون ہے یہ لوگ جن پر غصہ ہوئے؟ جو جانتے تھے لیکن عمل نہیں کیے، ان لوگوں پر اللہ غصہ ہوا۔ میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گی۔ آج ہم سے یہ سورۃ الفاتحہ مخاطب ہے، تو ہم کہیں کہ ایسی کتنی باتیں ہیں جو آج ہم سنتے ہیں لیکن ہم جانتے ہیں لیکن ہم عمل نہیں کر رہے ہیں۔ ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا۔ اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں اس کے غضب سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک ہدایت دے، ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے راستے پر چلیں۔ اس کیٹیگری سے بچیے جو جانتے ہوئے عمل نہیں کرنا، ان پر اللہ تعالیٰ غصہ ہوا۔ اس سے ہم یہاں پر اس آیت میں پناہ مانگ رہے ہیں، ایسے راستے پر نہ چلا جس پر تو غصہ ہوا۔ مغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان کا راستہ نہیں جو گمراہ ہوئے۔ ضالین سے مراد کون ہے؟ جو جانتے ہی نہیں۔ گمراہ کون ہے؟ جو جانتے ہی نہیں۔ دوسری کیٹیگری کیا ہے ان کی؟ کہ جو جانے بغیر عمل کر لیے، جاننے کی صحیح چیز جاننے کی بھی کوشش نہیں کی، ویسے لوگوں کو ضالین کہا جاتا ہے، گمراہ کہا جاتا ہے۔ دیکھیے آج ہمارے پاس میں پریزنٹ مثال دیتی ہوں، فونوں میں آتا ہے کہ 10 یہ میسج 10 لوگوں کو فارورڈ کر دیں تو کیا ہوگا؟ ہمارے گھر میں خوشخبری آئے گی، 40 مرتبہ یہ پڑھ لیں، 100 مرتبہ وہ وظیفہ پڑھ لیں۔ بے شک آپ پڑھیے، لیکن اس سے پہلے تحقیق کیجیے، گمراہ ہونے سے بچیے، تحقیق کیجیے، معلوم کیجیے کیا یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے؟ کیا صحابہ نے یہ عمل کو کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو الحمدللہ کیجیے، اگر نہیں کیا ہے تو ہرگز نہ کیجیے۔ دیکھیے ہم دنیاوی معاملات میں اتنی تحقیق کرتے ہیں، اتنی جگہ ہم ایک ڈاکٹر کے پاس بتانا ہے تو 10 لوگوں سے مشورہ لیتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر اچھا ہے، کیا ہم اس کے پاس جا سکتے ہیں، کیا ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے شفا دی ہے؟ 10 چیز کی ہم تحقیق کرتے ہیں۔ اگر ہم کوئی بچے کو اسکول میں ایڈمیشن کرانا ہو تو وہاں پر اتنی تحقیق کرتے ہیں کہ وہاں کے ٹیچرز کیسے ہیں، ماحول کیسا ہے، پڑھائی کون سی ہے، سلیبس کون سا ہے۔ دنیاوی معاملات میں اتنی تحقیق، اور دین جو آیا سن رہے اور عمل کر رہے۔ دیکھیے جانے بغیر عمل نہ کیجیے، ورنہ ہم اس لسٹ میں شامل ہوں گے، اس کیٹیگری میں ضالین میں شامل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مختصر سی معنی اور تفسیر میں نے آپ کے سامنے سورۃ الفاتحہ کی رکھی، امید کرتی ہوں کہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الفاتحہ میں جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے، اس دعا کے مطابق اللہ ہم سب کو اپنی زندگی بسر کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔